مودی صاحب، حکومتوں کے ساتھ آپ کی قربتیں کیوں بڑھنے لگتی ہیں؟ آپ سے کیا مراد ہے؟ آپ ہاں، ہماری اگر قربتیں ہوتی تو ہم آپ کو کسی سرکاری عہدے پہ نظر آتے، کسی حصہ نظر آتے. ہم الحمدللہ جہاں کوئی اچھا کام کر رہے اس کو اچھا کہتے ان ہیں. دنوں حکومت کے اچھے اقدامات آپ کو نظر آتے ہیں؟ کس حوالے سے؟ جو اگر اپوزیشن پسی ہوئی ہے کسی جگہ پہ، یا کسی ایک پولیٹیکل فگر کو 2 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے، اس پہ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ دیکھیں آپ، میں پھر وہی بات ہے، آپ نے پورا مجھے نہیں واچ کیا ہوگا. میں بولا ہوں بڑے بڑے فورمز پر بولا ہوں، بلکہ جب اور کوئی بھی نہیں بول سکتا تھا تو ڈی چوک کے معاملے پہ حنیف قریشی بولا ہے. جب اور کوئی بھی نہیں بول سکتا تھا تو نیشنل میڈیا پہ جب ٹی لگا دیا تھا، آپ کا بھی اس میں چینل شامل ہے، وہ دیکھ لیجئے گا میری گفتگو، ٹی لگا دیا تھا. ہم تو بولیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم جن اساتذہ کے وہ جب شاگرد ہیں ان کی یہ تربیت ہے کہ بھائی سچی بات کرنی ہے تو پھر کرنی ہے. تو وہ پھر اترے نا، پھر وہ پولیٹیکل سٹرگل کر لینا سر. کیونکہ ماضی میں دیکھیں، ماضی میں علماء، میں ایسے علماء کو کوٹ کر سکتا ہوں نا کہ جو نکلے سر، جنہوں نے نکل کے ایون تحریک آزادی سے لے کے تحریک آزادی پاکستان تک، اور اس کے بعد بھی ایون شیخ احمد سعید، اور یہ کیا کرتے رہے سر. دیکھیں یہ بھی قیاس مال فارق سید احمد شہید صاحب، یہ قیاس مال فارق ہے. اس وقت رولرز جو تھے وہ کفار تھے، انگریز تھے یا سکھ تھے. الحمدللہ العظیم کانسٹیٹیوشن ہمارا جو آئین ہے اس کے اندر یہی ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور پاکستان کا کوئی بھی قانون وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا. ہماری افواج ایک ریاست اسلامیہ، اسلامی ریاست کی افواج ہے، ان کے خلاف آپ مسلح جدوجہد نہیں کر سکتے. نہیں، میں ان کے خلاف جدوجہد کی تو بات ہی نہیں کر رہا آپ نے جس پہ آپ مجھے قائل کر رہے ہیں. آپ نے قیاس کیا ہے میں حکومت، احمد بریلوی کا، اور وہ تو انگریز کے خلاف انہوں نے مسلح جہاد کی ہے یا سکھوں کے خلاف کی ہے. حکومت کے خلاف بھی ہو سکتا ہے نا جی کیا جابر حکمران کے خلاف آواز بلند کرنے سے بڑا جہاد کون سا ہے؟ جی تو کرتے ہیں علماء، تو کرتے ہیں. وہ عالم دین بتائیں کہ جو نہیں کرتا سوائے ان جو سرکاری مولویوں کے. بتائیں مجھے. کیا تو آپ سوشل میڈیا دیکھتے نہیں ہیں؟ چونکہ شاید آپ کی فیلڈ نہیں ہے. آپ دیکھیں ذرا علماء کتنی کھری کھری باتیں کرتے ہیں. ظاہر آپ کی تو فیلڈ ہے، آپ نے تو ٹیم رکھی ہوئی ہے سوشل میڈیا کی. یہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب آپ کی فیلڈ ہے تو پھر آپ کا یہ سوال کرنا بنتا نہیں ہے کہ علماء بولتے نہیں ہیں. بھائی جان یہاں یہ نہیں میں کسی اپنے مکتبہ فکر کی بات کر رہا ہوں، یہاں ہر مکتبہ فکر کا عالم الحمدللہ. کیوں آج یہ کوشش ہو رہی ہے کہ لکھا ہوا خطبہ ہے، مولویوں کو لکھا ہوا خطبہ دیا جائے تاکہ وہ دیکھ کے پڑھ کے جی تو اللہ کر. کیوں ہے آج بھی الحمدللہ معاشرے کے اندر خوف ہے ان طاقتوں کو جو قرآن و سنت کے خلاف اور ظلم کی بنیادوں پر کھڑی ہیں. ان کو اگر خوف ہے تو وہ محراب و منبر سے، اور محراب و منبر جتنی ان سے ہو سکتی ہے اتنا کام کر رہے ہیں الحمدللہ. اچھا دیکھیے مفتی صاحب، میں نے جو 180 مساجد کی بات کی تھی 1947 میں، اور اس کے بعد 180 مدرسوں کی جو آ کے 32 سے 35 ہزار ہو گئے. پاکستان جب بنا تھا پاکستان کی آبادی کتنی تھی؟ نہیں، اٹس ناٹ اباؤٹ سر، اٹس ناٹ اباؤٹ آبادی. یہ تو حبیب جالب صاحب نے ایک وقت میں کہا کہ یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہے. میرا خیال ہے 6-7 کروڑ کی آبادی تھی آپ کی، پھر 10 کروڑ ہو گئے، وہ بھی جہل کا نچوڑ ہو گئے. آپ 25 کروڑ ہوں گے، وہ بھی جہل کا نچوڑ ہوں گے سر. اٹس ناٹ اباؤٹ آبادی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم سر. اصل پرابلم کیا ہے؟ یہ تو 1970 میں جنرل ضیاء الحق صاحب ایک پلان کے تحت جب ملٹری تھرو اسلامائزیشن کا نعرہ لگا تو اس وقت مدرسے دھڑا دھڑ بننے لگے. اور پھر ظاہر ہے یہ وہ وقت تھا کہ جب ایران کے اندر انقلاب آ رہا تھا، تو یہاں کسی وجہ سے ظاہر ہے سعودی عرب نے بھی بہت اسپانسر کیا اور مدرسے بننا شروع ہوئے سر، گروتھ ہوئی. تو اس کی ایک تاریخ ہے نا سر. سوال میرا یہ ہے سر کہ ظاہر ہے ہمارے ہاں یہ ایک ارتقاء کا عمل ہے ہمارے ہاں ہی اوور آل ہی سر، کہ سب سے پہلے آپ نے قرآن و حدیث پہ علماء کرام نے گرفت حاصل کی، اس کے بعد فلسفہ اور لاجک، فلسفہ اور منطق کی بات ہونے لگی، پھر سائنس آ گئی. تو کیا وجہ ہے سر، جو میں نے ابتدا میں کہا کہ ابھی تک ہم اپنے آپ کو ان تمام امور سے جو علوم ہے اس سے ہم آہنگ کر نہیں پائے؟ آج تو انٹرنیٹ آف تھنگس کا زمانہ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، جیوگرافی پڑھنے کا زمانہ ہے سر، میتھس کا زمانہ ہے، اسٹیم ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے. ہم پیچھے کیوں ہیں؟ بنیادی طور پر میری بات کو آپ پورا ہونے دیجیے گا پلیز. اصل بات وہیں پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے کہ ایک انجینئرنگ اسکول کا بنیاد جو اس کی بنانے کا مقصد ہے وہ ہے کہ یہاں انجینئر تیار ہوں. ایک میڈیکل کالج کا اساسی جو نظریہ ہے وہ یہ کہ یہاں سے وہ لوگ تیار ہوں جو لوگوں کی طبی سہولتوں کو پورا کریں، ضرورتوں کو پورا کریں. اسی طرح مدارس کا قیام کیوں آیا عمل میں کہ ایسے لوگ معاشرے کی ضرورت ہے ہر مسلمان کی کہ اس کو حلال اور حرام کا پتہ ہو،
اور اس کی جتنی بھی دینی ضروریات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، تبلیغ ہے، یہ ساری سر ہم حلال اور حرام میں سے نہیں نکل پا رہے ہیں نا سر. میں یہ بات تو پھر ادھر ہی کٹ گئی. آپ نے پورا 2 منٹ پورے پہ سوال پہ لگائے، مجھے 30 سیکنڈ بھی نہیں دی. اچھا، تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ مساجد مدارس کے قیام کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کی دینی ضرورت پوری ہو. اب یہ خلاف جسے کہتے ہیں نا کہ عقل، یہ کویسچن ہے کہ ایک دارالعلوم کا یا مدرسے کا قیام ہی کیوں ہے کہ وہ لوگوں کی دینی ضرورت پوری کرے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہی مدرسہ سائنسدان بھی پیدا کرے. او بھائی، یہ سوال آپ آرمی والوں کو کیوں نہیں کرتے ہیں کہ آپ کے پی ایم اے کاکول سے مفتی کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ بھائی ہمارا کام ہے یہاں سے آرمی کے لوگ، ٹرینڈ لوگ پیدا کرنا، ایئر فورس کا کام ہے ہوائی جہاز اڑانے والے پیدا کرنا، میڈیکل کالجز کا کام ہے کہ میڈیکل کے شعبے سے متعلق لوگوں کو تیار کرنا، سکولوں کا. یہی تو وجہ ہے سر کہ مسلم سائنٹسٹ پیدا نہیں ہو پا رہے نا. مطلب وہ زمانہ گیا رازی کا، وہ گیا توسی کا، وہ جابر بن حیان کا، ڈاکٹر عبدالقدیر، ابو ریحان البیرونی کا. سر نہیں، بات یہ ڈاکٹر عبدالقدیر ہے، یہ غیر مسلم ہے. یہ جو ڈاکٹر سمرماند ہے، یہ غیر مسلم ہے. آپ کہتے ہیں مسلمان سائنٹسٹ. سر آپ کی ڈومین کے اندر ہی آپ مجھے یہ بتا دیجیے، فقہ میں کون سا ایسا کام ہمارے علماء نے کیا ہے جو آج پوری اقوام عالم کے اندر گنا جاتا ہے کہ ریکارڈ کے اندر کتابوں میں لکھا جا رہا ہے، ہمارے علماء کو پڑھایا جا رہا ہے؟ کس جگہ پہ ایسے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ المیہ آپ کا، ہمارا ساروں کا ہے. اگر آپ، مجھے نہیں پتا آج کل کی جو ہے نا سائنس میں یہ کیا ہے. جب میں پڑھ رہا تھا 91 میں، میں نے کیمسٹری، اور اس وقت اردو میں نصاب ہوتا تھا، اور اس وقت فزکس میں نے پڑھی تھی. تو وہاں اس کی بنیاد میں بانیان جو تھے اس کے کیمیا کے یا فزکس کے والے سے، وہاں پر سارے ہمارے مسلمان جو ڈاکٹرز تھے یا مسلمان سکالرز تھے، ان کے نام آتے ہیں. البیرونی کون ہے، جابر بن حیان کون ہے، خوارزمی کون ہے، یہ سارے لوگ کون ہیں، ابن سینا کون ہے، ابن الہیثم کون ہے، یہ سارے مسلمان ہیں نا. تو اب یہ کیا اس وقت ان کے پاس کوئی خاص قسم کا انگریز گورا آ کر ان کو یہ سکھا رہا تھا؟ ان کے علوم کی بنیاد کیا تھی؟ جابر بن حیان شاگرد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے علوم حیات ہیں، یہ علوم جناب جعفر ہے، یہ علوم سائنس ہیں، یہ سارے ان کی بنیاد جو ہے نا یہ قرآن و سنت ہے. پرابلم کہاں سے آئی ہے ریحان طارق صاحب کہ جس دن ہم نے انگریز کا دورہ نظام تعلیم یہاں رائج کیا کہ یہ بابو بنے گا، یہ مولوی بنے گا، مولوی والے کے لیے ہم نے اجتہاد نہیں کیا جائے، ادھر والے کے لیے. سر معذرت کے ساتھ ہم نے اجتہاد نہیں کیا سر. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم ابھی حلال اور حرام میں سے نکل ہی نہیں پائے، ہم فتوے جاری کرنے میں سے نکل ہی نہیں پائے. وہ فلسفی اور منطق ہم نے سیکھنا شروع کی، لیکن جب وہ سائنس کا دور آیا تو ہم پیچھے رہ گئے. ویسے طارق بھائی ایک سوال ہے، ریحان بھائی ایک سوال پر جواب، مجھے ایک شعر آ رہا ہے سر، بھول جاؤں گا شعر بعد میں پڑھیے گا. یہ بتائیں کہ مدرسوں کا فگر تو آپ کو 35,000 پتہ ہے، پاکستان کے اندر سکول اور کالجز یونیورسٹیاں ملا کر کتنے بنتے ہیں؟ ہزاروں ہوں گے سر، ہزاروں ہوں گے، لاکھوں ہوں گے، چلیں لاکھوں کر لیں سر. تو میرا یہ سوال ہے کہ ان یونیورسٹیوں سے، ان کالجز سے، ان سے جس کے لیے یہ بنائے گئے ہیں، یہ بڑے بڑے میڈیکل کالج، یہ بڑے بڑے جناب والا سائنس جہاں سے پڑھتے بچے ہیں، لاکھ بچہ پڑھتا ہے، کوئی 2-4 ایسے ہوتے ہیں جو سائنٹسٹ بنتے ہیں. تو یہ سوال ادھر آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں ان اسکولوں کالجوں کو کہ بھائی آپ کا جس مقصد کے لیے آپ کو بنایا گیا تھا، آپ نے قوم کو کیا دیا ہے؟ مدارس تو بنے ہی کس کے لیے تھے کہ وہ دینی ضرورت پوری کریں. بتائیں مجھے پاکستان کے اندر وہ کون سی دینی ضرورت ہے جو آپ لوگوں کی پوری نہیں ہو رہی ہے؟